الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى.
الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد میرے عزیزوں دوستو، گھڑی کی تیز رفتار دوڑ بتا رہی ہے کہ بہت جلد ہم ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑنے والے ہیں۔ ڈھلتا سورج بتا رہا ہے کہ مجھ جیسا روشن چراغ بھی بہت جلد اپنا نور چھوڑ جانے والا ہے۔ چاند کا گٹھنا بڑھنا، اس کی منزلیں وہ بتا رہی ہیں کہ بہت جلد میرا سفر مکمل ہونے کو ہے۔ بغیر ستون کے کھڑا آسمان یہ بتا رہا ہے کہ بہت جلد میں نے بھی فنا ہو جانا ہے۔ چمکتے ستارے بتا رہے ہیں کہ ان کا سفر بھی بہت عرصے سے چل رہا ہے اور انہیں بھی اب قریب ہے کہ یہ بھی رک جائیں اور وقت مکمل ہو جائے۔ پہاڑوں کی بلندیاں زمین کے ریت سے کہہ رہی ہیں کہ بہت جلد ہم ایک ہو جانے والے ہیں۔ پہاڑ اور ریت ایک ہو جانے والے ہیں۔ سمندر اپنے ساحل سے کہتا ہے بہت جلد ہماری آپ کی یہ جو یاری اور دوستی ہے یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ میرے عزیزو، چڑھتی جوانی نہ دیکھیں، ڈھلتا بڑھاپا دیکھیں، عروج نہ دیکھیں، زوال دیکھیں، چڑھتے سورج کو نہ دیکھیں، غروب ہونے والے سورج کو دیکھیں، دن کو نہ دیکھیں، رات کو دیکھیں۔ خوشیاں انسان کو وہ حقیقت نہیں دکھاتی جتنا انسان کو غم دکھاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم اس قیامت کو بھول چکے ہیں جو بہت جلد آنے والی ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کسی کو خبر بھی نہ ہوگی کہ سورج مغرب سے نکل جائے گا اور وہ دنیا کا آخری دن ہوگا۔ دنیا فنا ہو جائے گی، کوئی ہوگا ہی نہیں۔ وہ آخری دن جس دن سورج نے مغرب سے طلوع ہونا ہے، ساری مخلوقات فنا ہوگی، کسی چیز کا وجود باقی نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جاندار بے جان، مادی نر، مذکر مؤنث، یہ ساری چیزیں مٹنے کے لیے بنی ہے۔ ایک متعین وقت ہے، یہ اس کو طے کر رہی ہے۔ ہم جس کشتی کے مسافر ہیں یہ بہت جلد اپنے ساحل سے ٹکرا جانے والی ہے۔ ہم سو رہے ہوں، وقت چل رہا ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے ہوں، وقت دوڑ رہا ہے۔ ہم سوئے ہوئے ہوں، وقت تیز رفتار گھڑی کی ٹک ٹک کی طرح آگے بڑھتے ہوئے اور ہماری زندگی کی اس شاخ پہ وار کرتے ہوئے جس پہ ہم بیٹھے ہوئے، اور ایک دن ایسا ہی ہوگا کہ آج تو فرد مر رہا ہے، آج تو صرف افراد ہیں، ایک دن ساری کائنات کو لپیٹ دیا جائے گا، ساری کائنات لپیٹ دی جائے گی۔ یہ سورج ہے، اس کو بے نور کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، یہ ستارے جھڑ دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، سارے لوگ قبروں سے اٹھیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، یہ سارا ماجرا سامنے ہوگا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، فُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ، یہ ایک دن آنے والا ہے، اس کائنات پہ موت آنے والی ہے کہ اللہ یوں کہ ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، آسمان کے اندر دروازے پڑ جائیں گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا وسیرت الجبال فکانت سرابا، پہاڑ ریت بن جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم چیختی ہوئی سامنے لائی جائے گی۔ للطاغین مآبا، یہ نافرمانوں کا
ٹھکانہ ہے، کب تک ہے؟ لابثین فیہا احقابا، کب کیا پینا پڑے گا، کیا کھانا پڑے گا؟ لا یذوقون فیہا بردن ولا شرابا، نہ پینے کو کچھ ہوگا نہ کھانے کو کچھ ہوگا سوائے گندہ پیپ، لوتھڑے اور جلا ہوا خون، جلی ہوئی چربی۔ یہ میرے عزیزو کوئی اس حد، کوئی اپنے گھٹنوں تک ہوگا پسینے میں، کوئی اپنے ناف تک ہوگا پسینوں میں، کوئی گردن تک پسینوں میں ہوگا، کوئی سر تک اپنے پسینے میں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی اندھا اٹھے گا، کوئی بہرا اٹھے گا، کوئی گونگا اٹھے گا۔ ساری زندگی نام مسلمانوں کے فہرست میں رہا اور موت پر فیصلہ چلا گیا کہیں اور، ساری زندگی کفر کی فہرست میں تھا، موت پر ایمان والا کہلایا گیا۔ یہ قیامت میں پتہ چلے گا قیامت ہے کیا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے حبیب قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ کب آئے گی، کہا نشانی تو ہے، نشانی تو ہوگی، کہا نشانی ہے، نشانی ہے جب تم دیکھو کہ ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ پر، ماں پر بیٹی حکمرانی کرے اور باپ پر بیٹا حکمرانی کرے اور ان کے گریبان پکڑنے لگ جائیں تو سمجھنا قیامت کے نقارے پہ چوٹ پڑ گئی۔ اور جب تم دیکھ لو کہ عرب کے بدو بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کر دیں تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ میرے عزیزو، اس قیامت کی پہلی علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا ہے، اور اس کی دوسری بڑی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پچھلے، آپ کا لقب پچھلی کتابوں میں نبی الساعہ، قیامت کا نبی، قیامت کا نبی۔ اس امت کے بعد دوسری امت نہیں آئے گی، اسی امت پہ قیامت آئے گی، لیکن مسلمان پہ نہیں آ سکتی، کلمہ گو پہ نہیں آ سکتی، لا الہ الا اللہ کے اقراری پہ نہیں آ سکتی۔ تو یہ ہوگا کہ زمین اپنا تیور بدل دے گی، آسمان اور یہ ٹوٹل کل کائنات کو سمیٹ دیا جائے گا۔ اللہ کہیں گا این المفر، این المفر لا تخفى منہم خافیہ۔ آج کون کدھر بھاگے گا، کون کس کے پاس جائے گا، کوئی کسی کا نہ رہا، کوئی کسی کا نہ رہا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ، بھائی بھائی سے انکاری، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں باپ بچوں سے، بچے ماں باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بیوی بچے اولاد، كل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، کوئی کسی کا کام نہیں آنے والا، کوئی کسی کے سامنے نہیں آنے والا، کوئی کسی کے پاس، سب نے نفسی نفسی کا نعرہ لگانا ہے۔ وہ دن دیکھ کر جب اللہ اٹھائیں گے سور پھونک، یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، سور پھونک دیا جائے گا تو پھر کیا رہے گا اس کائنات میں؟ کل من علیہا فان، کل شیء ہالک، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کی علامات، آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتی یخرج 30 دجالون کذابون، قیامت اس وقت آ نہیں سکتی جب تک 30 جھوٹے کذاب و دجال نہ نکلیں۔ ایمان سمیٹ کر کے ایمان سمٹ جائے گا اور مدینہ کی طرف ایمان چلا جائے گا۔ یہ قرب قیامت میں یہی ہوگا، ایمان مدینہ کی طرف لوٹ کے چلا جائے گا، جیسے سام بل کی طرف جاتا ہے ایمان وہاں چلا جائے گا۔ عراق کا مشہور دریائے فرات، حدیث میں آتا ہے مشہور دریائے فرات، وہ سونا کا پہاڑ اگلے گا، سونے کا نہ ہوا تو وہ خزانہ اگلے گا، وہ خزانہ اگلے گا جس پر 100 آدمی لڑیں گے، جس میں سے 99 قتل ہوں گے، ایک اس میں بچے گا، یعنی اتنے تعداد میں لوگ لڑتے رہیں گے اور پھر دخان، دھوئیں، اور پھر دابت الارض، مشرق میں زمین دسے گی، پھر جنوب میں دسے گی، شمال میں دسے گی، پھر آخر میں جزیرہ عرب دس جائے گا، پھر سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، پھر یاجوج ماجوج ہوں گے، اور پھر آخری علامت جو ہوگی یمن سے ایک آگ نکلے گی، یمن سے، جو محشر کی طرف چلتے چلتے لوگوں کو، یہ شام کی زمین، یہ عراق، یہ یمن، یہ جو علاقے ہیں، یہ قرب قیامت کے علامات۔ میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ یہاں عتبہ کی لاش ہوگی، یہاں ابو جہل کی لاش ہوگی، اور اگلے دن لوگوں نے کیا دیکھا؟ وہی تھا جو میرے نبی نے بتایا تھا۔ تو میرے عزیزو، ایسا ہی ہوگا،
قیامت برپا ہو جائے گی اور یہ سب کچھ جو مر گیا اس کی قیامت تو شروع ہو گئی، اس کی قیامت تو شروع ہو گئی۔ تو میرے عزیزو، مرنے سے پہلے ہم مر جائیں، مرنے سے پہلے کہ اللہ کے سامنے جانا ہے جہاں کوئی کسی کا سوائے اپنے عمل کے، اور آپ اپنے نبی کا سامنا جب کریں گے جذبات چھوڑنا پڑے گا، یہ چیزیں چھوڑنی پڑے گی۔ جب ہم نے مٹنا ہے، مٹی میں مٹی ہونا ہے، پھر دوبارہ اٹھنا ہے، تو کیوں تیاری نہ کریں؟ کیوں اس رمضان کو ہم اپنی آخرت کا ذریعہ نہ بنائیں نجات کا؟ کیوں یہ رمضان ہمارے لیے جنت کا پروانہ بنے؟ میرے عزیزو، گھاٹیاں بڑی رہ رہی ہیں، برزخ عالم کوئی معمولی بات نہیں، پولیس صراط یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ قبر یہ کوئی معمولی بات، من ربک من نبیک من دینک، یہ سوالات ہیں۔ اور حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ قیامت میں زمین آدمی کی پاؤں پکڑ لے گی جب تک کہ یہ 3 سوال نہ دیے جائیں۔ عمر کہاں خرچ کی، مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا، اور چھوٹا سوال ہے وہ اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا۔ تو حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں یہ 3 سوال کے جواب دے سکتا ہوں، یہ آخری جو سوال ہے کہ اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا، یہ بڑا مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے پاس جتنی نالج ہے آخرت کی، قبر کی، دنیا کی، آخرت کی، میرے عزیزو اس نالج کو عمل میں لانے کی مشق کرنی ہے، محنت کرنی ہے، تاکہ ہم جئیں بھی مسلمان، اور جب ہماری دنیا سے رخصتی کا وقت ہو تو اللہ بھی خوش ہو، اس کے حبیب سے جب ملاقات وہ بھی خوش ہوں، اور پھر جو مقامات ملنے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں داخل فرمائیں۔ تو یہ رمضان اور یہ ساعتیں، یہ لیلۃ القدر کی ابھی جو شب ہے، یہ اللہ سے مانگنے کی شب ہے، اللہ سے رو رو کے جب ہم یہ مرحلات آسان کر دیں گے، اللہ کے حکم سے اللہ آسان فرمائیں گے، تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔